السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم ایک بڑے ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں، اور یہ موضوع جو ہے ایک مومن کے دل کی آواز ہے۔ آپ نے دیکھا 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام پر اسلام کے تشخص کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اور خاص طور پر اس مذہبی اقدار کو نشانہ بنایا گیا۔ تو آج ہم یہ اپنے دوستوں کے ہمراہ آپ کے ساتھ اس بات پر بحث کرنے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اسلام سے قبل کے حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ جب اسلام ابھی نہیں آیا تھا تو زمانہ جاہلیت کی جو عورت تھی اس کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ وہ واقعہ جانتے ہیں کہ ایک صحابی نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ جاہلیت میں اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور وہ اس کو زندہ درگور کرنے کے لیے لے کے گیا۔ خیر لمبا واقعہ ہے، تو پھر وہ اس پر مٹی ڈال رہا تھا اور وہ کوسچننگ کر رہی تھی کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے کر رہا تھا کہ صرف یہ لڑکی ہے۔ تو لڑکی کے پیدا ہونے پر ان کا جو رد عمل ہوتا تھا، یہ عورت مارچ ہم نے دیکھا نا سب کچھ۔ تو اسلام سے قبل اس وقت کے دور میں جب عورت پیدا ہوتی تو اس کی پیدائش پر کیا تصور ہوتا اور کیا نظریات ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اس میں ایک یہ سورہ نحل کی آیات ہے، 2 آیتیں ہیں۔ اس میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی مؤنث کی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ ایسے ہوتا جیسے غصے کو پی رہا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ لوگ کہیں گے اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اب وہ سوچ میں پڑ جاتا کہ کیا میں اس کو ذلت کے باوجود رکھوں اپنے پاس یا پھر زمین میں درگور کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ صورتحال تھی اسلام سے قبل عورت کی کہ اس کی پیدائش ہی قابل قبول نہیں تھی۔ اچھا، تو اسلام نے آگے کیا کیا پھر؟ اسلام نے لڑکی کی پیدائش پر باقاعدہ طور پر خوش ہونے کا حکم دیا اور اس کو رحمت قرار دیا، اور پھر جس کی 2 بیٹیاں ہوں، من کانت لہو ابنتان او اختان، حدیث میں آتا ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس نے اچھی پرورش کی، اور اس پرورش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، اور ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ آپ نے اشارہ کیا، ماشاءاللہ۔ یعنی جاہلیت میں یہ تصور ہے، اور اسلام کے آنے تو یہ احسان ہے نا عورت پر اسلام کا کہ اس کی پیدائش کو صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس کی خوشخبری سنا دی کہ جنت میں ایسی ہے جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، اس کو ہمسائیگی ملے گی جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ کس کو ملے گی؟ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، 2 بہنیں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، اور بعض روایات میں 1 بیٹی کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اس کے وجود کو مطلب وہ ناقابل قبول سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عورتیں ہمارے برابر نہیں ہو سکتی، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں وہاں ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے اور بہن کی حیثیت سے۔ بالکل بھی یہ جو حیثیتیں ہیں نہیں تھیں اس وقت، بس وہ عورت کو عورت سمجھتے تھے اور کہتے تھے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا انداز تھا عورتوں کے حوالے سے۔ اور یہود، آج یہ جو یہودی لابی کی مدد سے ہی اور اس کے فنڈنگ سے ہی یہ مارچ ہوتے ہیں نا، تو یہودیوں کی جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے، سن لیں یہ بھی حدیث۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کانت الیہود اذا حاضت امرأۃ منہم لم یآکلوها ولم یشاربوها ولم یجامعوها فی البیوت، کہ جب یہودیوں کے ہاں کسی عورت کو خاص ایام آ جاتے ہیں نا، پیریڈز میں چلی جاتی،
تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے پانی پیتے، بلکہ اپنے گھروں میں رکھتے ہی نہیں ان کو. یعنی ان کے لیے خاص مکان بنایا ہوتا کہ جو بھی خاتون پیریڈز میں آئی ہے اس کو اٹھا کے وہاں پھینک دیتے کہ جب اس کے ایام گزر جائیں گے دوبارہ گھر آ جائے گی. تو یہ یہودیوں کے ہاں تصور تھا. اچھا، جامع ترمذی کی روایت ہے. تو فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول وہ تو یہ کرتے ہیں. تو فانزل اللہ تعالی ویسألونک عن المحیض قل هو اذی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں آیات نازل کی. تو فامرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یآکلوہن ویشاربوہن وان یکونوا معہن فی البیوت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں بھی ان کو اپنے ساتھ کھلاؤ پلاؤ اور اپنے پاس رکھو، اپنے گھروں میں رکھو، باہر نہیں نکالنا. اچھا، ساتھ ہی کیا کہا وَأَن يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا النِّكَاحَ. ہاں، ایک جو خاص ضرورت اور حاجت ہے اس کو پورا کرنے سے رک جاؤ کچھ عرصے کے لیے، اس کے علاوہ ہر کام ان سے کرو. ان کے ساتھ لیٹنا بھی جائز ہے، اور مطلب بیوی جو ہے نکاح کے بعد تو یہ سارے معاملات جائز ہیں. صرف کیا کرنا ہے آپ نے کہ ایک خاص جو جس سے اولاد آگے جو مطلب ہاں سلسلہ چلتا ہے، صرف اس کی تھوڑی دیر کے لیے ممانعت ہے. اس کے علاوہ کھانا پینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ہاتھ گوندے ہوئے آٹے کی روٹی کھانا، ایون ہر چیز ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا لیست حیضۃ کی فی یدک، کہ یہ جو حیض ہے یا یہ جو پیریڈز کا معاملہ ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. تو گویا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں عورتوں کو باہر نکال دو اور پھینک دو ایک کمرے میں. تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے آ کے یہ ٹرینڈ چینج کیا، اور اسلام کا یہ احسان ہے عورتوں کو. اس کے علاوہ بھی بڑی اور چیزیں ہیں. مثلا اسلام سے پہلے نکاح کی عجیب عجیب قسمیں تھیں. اختلاط نسب ہو جاتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کس کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، کئی ایک عورت کے پاس کئی مرد آتے، کیا فشناس کو بلا لیا جاتا. یہ حضرت عائشہ کی روایت میں ساری چیزیں موجود ہیں. اسلام نے صرف پاکیزہ جو نکاح تھا اس کو برقرار رکھا، باقی سب پر کراس لگا دیا کہ نہیں، عورت کو عزت دینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نا سوال ہوا، یہ میرے پاس فتویٰ ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا. ان سے پوچھا گیا کہ یقولون ان الاسلام قد ظلم المرأة، کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا. ظلم کیسے کیا ہے؟ کہ ان کو وراثت میں آدھا حصہ دے دیا، اور یہ کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اور یوں کہہ دیا ہے کہ وللرجال علیہن درجہ، کہ مردوں کو ایک درجہ ان پر فضیلت ہے. ٹھیک ہے، اور مرد ان پر قوام ہے. ٹھیک ہے، اور وراثت میں آدھا حصہ دے دیا. تو اس کے جوابات تو میں آگے دیتا ہوں، صرف یہ آپ کو سناتا ہوں کہ شیخ ابن باز کیا کہتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی انہوں نے. کہتے ہیں کہ فالقائلون بأن الاسلام ظلم المرأة قد اخطئوا كثيرا وغلطوا غلطا كبيرا، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا وہ بہت بڑی غلطی پر ہے، بہت بڑی غلطی انہوں نے کی ہے. فإن الاسلام هو الذي انصفها، یہ اسلام ہی تو ہے جس نے عورت کے ساتھ انصاف کیے. ورفع مکانتها، اور اس کی عزت کو بلند کیا. وكانت مظلومة في الجاہلیت بین العرب وفي اليہودیہ والنصرانیہ وغیر ذلك من سائر الادیان الباطلہ. کہتے ہیں کہ یہ عورت اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، اور اس کے علاوہ باقی ادیان کے ہاں. ابھی ہم ہندو مت کی بات نہیں کر رہے، وہ بھی آپ انشاءاللہ جب اس کو ڈیپلی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہندو کیا عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب نے عورت پر ظلم کیا تھا، اسلام نے اس کی عزت کو بلند کر دیا. اور کہتے ہیں کہ والاسلام هو الذي رفعها وعظم شأنها، اسلام نے اس کو بلند کیا، اس کی شان کو بلند کیا. وانصفها واعطاها حقوقها، اس کو اس کے حقوق دیے. فجعلها امًا كريمة، اور اس کو ایک معزز ماں بنا دیا. ٹھیک ہے، ماں کا رشتہ جو ہے نا. اچھا جی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں وزوجة كريمة، اور ایک معزز بیوی بنا دیا. وبنتا مرحومة، اور رحم کی جانے والی بیٹی بنا دیا. ٹھیک ہے، اس پر خرچ کیا جاتا ہے اور اس کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، اور مرد کو حکم دے دیا کہ اس پر خرچ کرے. ٹھیک ہے، یہ ساری بات انہوں نے کی. تو یہ خلاصہ ہے کہ اسلام نے انصاف کیا. اب رہی بات جی کہ وراثت میں آدھا حصہ ہے، تو وراثت میں جو آدھا حصہ دیا گیا ہے وہ بھی عورت کے لیے زائد ہے اسلام کی طرف سے.
وہ کیسے کہ جب خاتون پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، بیٹی تھی تو باپ کے ذمے، باپ نہیں ہے تو بھائیوں کے ذمے، چچا کے ذمے، اور ایسی جب وہ بڑی ہوئی، اس کی شادی ہوئی تو شوہر کے ذمے. اور شوہر کو کیا دیا اسلام نے کہا کہ انما اخذتموہن بعہد اللہ و امان اللہ، یہ جو نکاح کا سلسلہ ہوگا نا تمہارے ساتھ، یہ اللہ کو بیچ میں ضامن بنایا گیا ہے، اب اس کا خیال رکھنا تم نے، ٹھیک ہے. تو وہاں پھر پورا اس کا نان و نفقہ، اس کے اوپر جتنا کچھ بھی خرچ کیا جانا ہے وہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے. تو زندگی کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں عورت پر خرچ کرنے کے لیے اسلام نے مرد کو ذمہ دار قرار نہیں دیا. اچھا تو پھر وراثت میں جو حصہ ملا عورت کو تو وہ زائد ہوا کہ نہ ہوا؟ چاہے آدھا ہی ملا ہے. اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک بھائی تھا، ایک بہن تھی، ٹھیک ہے. بھائی کو دگنا ملا، بہن کو 1 گنا ملا، دونوں کی شادیاں ہو گئی. اچھا بہن کی ذمہ داری شوہر پر پڑ گئی اور اس کا اپنا حصہ سیونگ ہے اس کے پاس. اچھا جو اس کا بھائی تھا، اس کی شادی ہوئی تو اس کے ذمے اس کی بیوی کا خرچ پڑ گیا، تو اس کی اپنی وراثت بھی جاتی رہی، تو اس کی سیونگ پھر بھی ہے. تو اسلام نے ظلم کہاں کیا ہے؟ اسلام نے تو احسان کیا ہے کہ اس کو پھر بھی حصہ دار بنا کے اور ساتھ ہی اس کی ذمہ داری کسی اور پر عائد کر دی، شوہر پر. تو شوہر ذمہ دار ہے اس کے کھانے کا، پینے پلانے کا اور اس کے کپڑے پر. اسلام نے کہا شوہر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اچھی غذائیں کھاتے رہو اور اس کو ناقص غذائیں کھلاؤ، جو پہنتے اس کو پہناؤ، جس طرح کا کھاتے اس طرح کا کھلاؤ اس کو. تو یہ بات ہوگی. اسی طرح اب یہ جی کہ عورت پر مرد کو ایک درجہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر قوام کہا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی بات کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نازک، صنف نازک بنایا ہے، اور اس کے جو جسمانی خد و خال ہیں یا اس کے اندر جو قوتیں، صلاحیتیں ہیں، صلاحیتیں تو خیر بہت ہیں، لیکن جو اس کی جسمانی قوتیں ہیں وہ مرد کے مقابلے میں کچھ کمزور ہیں، اور جس ذہنی صلاحیتیں بھی کسی نہ کسی لیول پہ وہ خطا کھا جاتی ہے. تو اس لیے شوہر کو یہ کہہ دیا کہ تم اس کے محافظ ہو، اس کے محافظ ہو، اور اس کو تھوڑا سا نگران اس لیے بنا دیا تاکہ وہ، یہ بھی عورت کے حق میں بہتر چیز ہے نا کہ عورت کہیں کوئی غلط جگہ پہ پیسہ نہ لگا بیٹھے، کیونکہ مرد ذرا معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھتا ہے. تو دیکھیں نا شریعت نے تو مرد کو اس کا سیکیورٹی گارڈ بھی لگا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو مانیٹر کرنے کی وجہ سے ایک ذمہ داری بھی عائد کر دی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر عورت کا حق کھا لیا اسلام نے؟ بالکل نہیں کھایا. یہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت گھر میں رہے اور شوہر کمائے. شوہر جب کما کے لاتا ہے تو گھر میں لا کے اس کے آگے دے دیتا ہے، اور وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ اپنے حصے اپنے ہاتھوں سے پھر ڈیوائڈ کرتی ہے، لگاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو حکم چلاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہوئی ہے. تو یہ کہنا بالکل غلط بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اپنی گھر والی کے ساتھ بہتر ہے، اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے، اس کا رویہ بہت اچھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو تم میں سب سے اچھا وہی ہے. اور فرمایا کہ میرا رویہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہے. تو اس طرح کے دلائل کو دیکھنے کے بعد اور پھر عورت کو یہاں تک شریعت نے حق دیا کہ اگر کوئی مرد، چاہے وہ کوئی اسلامک اسکالر ہی کیوں نہ ہو اور کوئی بڑا ہی کیوں نہ ہو، ایون خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کبھی انسان ہے نا وہ بھی، اب اگر کبھی کچھ بیان کرتے ہوئے تھوڑا بھول جائیں یا خطا کھا جائیں تو عورت کو حق دیا شریعت نے وہ اس کو روکے. جیسے وہ ایک عورت نے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ روکنے والے، حق مہر کی لمٹ مقرر کرنے والے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اذا اتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، کہ اگر تم حق مہر میں خزانہ بھی دینا چاہو تو دے سکتے ہو. تو آپ نے پھر لمٹ کیوں لگا دی ہے حق مہر کی؟ تو اس وقت پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اصابت امرأۃ واخطأ رجل، کہ ایک عورت کی بات درست ہے اور ایک مرد کی بات غلط ہے، کیونکہ قرآن کے خلاف جاری تھی نا، اور بعض اوقات یاد نہیں رہتی بات، فوراً انہوں نے اس کی بات مانی اور یہ فیصلہ واپس لیا. اور بھی کئی مثالیں. اور پھر آپ تاریخ اسلام میں دیکھ لیں کہ عورتوں کی وجہ سے مسلمانوں نے تلوار اٹھائی ان کی حفاظت کے لیے، ان کی عزتوں کے دفاع کے لیے.
یہ جو محمد بن قاسم چلا تھا حجاز سے، کس لیے آیا تھا یہاں؟ کراچی میں آیا، دیبل کے مقام پہ آیا، پھر یہاں آگے تک، تو یہ صرف ایک عورت کی آواز پہ آیا. اور مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ معتصم باللہ کے دور میں جب عراق کا شہر اموریہ تھا، تو وہاں ایک خاتون کے ساتھ ایک رومی نے بدتمیزی کی. آج یہ کہتی ہیں نا بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، تو بدتمیزیاں اس انداز سے ہو نہیں رہی جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آج بھی مسلمان زندہ و جاوید ہیں، اور یہ ان کے اپنے ماحول میں ہوتی ہیں اس طرح کی بدتمیزیاں. انہوں نے خود سے کریٹ کیا ہوا ہے ماحول. دیکھیں نا، اب جب وہ اس طرح کا غلیظ لباس پہنیں گی جس پر سخت وعید ہے، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں جو اس طرح کا لباس پہنے جو پہننے کے باوجود ان کا بدن نظر آ رہا ہو. تو اس ماحول میں جب وہ آئیں گی، ایک تو جنت کی خوشبو سے بھی معروم ہو گئی، دوسرا یہاں بھی وہ حفاظت کے دائرے سے نکل گئی. ٹھیک ہے، تو جب وہ باحیا باحجاب رہیں گی اور خود سے کسی کو دعوت بھی نہیں دیں گی، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ محفوظ ہے. تو خیر، وہ اس رومی آدمی نے، روم بدماش نے اس طرح سے بدتمیزی کی، تو اس نے آواز لگائی، اس نے کہا واہ معتصمہ، ہائے معتصم. اچھا، اس کے بعد پھر معتصم باللہ کو جب پتہ چلا نا کہ اس طرح ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے، تو اس نے لشکر تیار کیا. اس سے پہلے اس نے قسم کھائی. یہ خلیفہ تھا؟ جی، خلیفہ تھا یہ معتصم باللہ، عراق کا. ہاں، اسی علاقے کا. اس نے قسم کیا کھائی؟ اس نے کہا کہ واللہ لا یمس شعری غسلا من جنابت حتی آخذ الحق لتلک المرأة من ذلک الکافر. کہ اللہ کی قسم، میں اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جاؤں گا جو جائز حاجت ہے، کوئی اپنی خواہش بھی پوری نہیں کروں گا جب تک میں اس بہن کا حق واپس نہ لے لوں. اور پھر لا کے اس رومی کو گھر سے نکالا، گھسیٹ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا کہ اس سے بدلہ لے. تو یہ ہے عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کا رد عمل. اور غزوہ بنو قینقاع دیکھ لیں آپ، وہ بھی اسی طرح ہوا تھا. وہ مدینہ سے باہر جو یہودیوں کی منڈی تھی، مارکیٹ تھی، وہاں پہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ خاتون وہاں جا کے، تو اس نے ایک یہودی کی دکان پہ کچھ خریدنے کے لیے گئی، تو یہودی سازشی شروع دن سے. تو اس نے یہ کیا کہ دوپٹہ نا کیل میں اٹکا دیا. ہاں، تو کیل میں اٹکا دیا تاکہ جب یہ اٹھ کے جانے لگے گی تو دوپٹہ کھلے گا اور پھر واہ واہ کروں گا. ایسے ہی ہوا. تو اس نے اس وقت آواز لگائی، واہ اسلام ہے میرا اسلام. اب دیکھیں وہاں پہ اس کا صرف پردہ کھلا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرا اسلام لٹ گیا. تو پردہ کرنا اور شرعی حدود و قیود میں رہنا یہ اسلام ہے. اچھا، تو قریب سے ایک صحابی نے جب آواز سنی تو اس کو قتل کر دیا، یہودی کو. تو یہودیوں کا محلہ تھا، مارکیٹ تھی، انہوں نے اس صحابی کو شہید کر دیا. اس پر جب خبر ملی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے پھر لشکر تیار کیا، یہودیوں کو مارا پھر اس بات پر کہ تم عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم مسلمان بیٹی کی عزت ہو، یہ تو کافروں کی، ہماری اسلامی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ کافروں کی بھی عورت ہوگی یا خاتون ہوگی، اس کی بھی عزت کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہے. تو خیر اس پر پھر ان کو مار کے بھگا دیا، خیبر میں جا کے انہوں نے پناہ لی یہودیوں نے. تو خلاصہ ابھی تک کی میری گفتگو کا یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس نے عورت پر ظلم نہیں کیا. اس نے تو عورت کو جو پستی کی گہرائیوں سے اٹھا کے اوج ثریا پر پہنچایا. اس نے دیکھیں نا، ماں کی حیثیت سے دیکھ لیں، یعنی عورت کی کسی بھی حیثیت سے اس کو اسلام میں دیکھ لیں. آپ ماں کی حیثیت سے دیکھ لیں، ماں کے 3 حصے، اس تین دفعہ باپ کے مقابلے میں ماں کو 3 دفعہ فضیلت ہے. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے زیادہ میرے اچھے بیہیویئر کا کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. پھر فرمایا تیری والدہ. اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری والدہ. اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیرا باپ. تو پریورٹی بھی ماں کو دی اور 3 گنا بھی ماں کو حسن سلوک کا حقدار قرار دیا. بیٹی کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے بتا دی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار اور بھی ہیں. بہن کے حوالے سے تو خالہ دیکھ لیں. اب خالہ کا رشتہ جو ہوتا ہے، ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا اللہ کے رسول اصبت ذنبا عظیما فهل لی من توبۃ، کہ اللہ کے رسول ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے؟ تو آپ نے آگے سے پوچھا کہ هل لک من ام، تیری ماں زندہ ہے؟ ماں خاتون ہے کہ نہیں ہے؟ خاتون ہے نا، ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل لک من خالۃ،
کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اب خالہ خاتون ہے نا، مرد تو نہیں ہے نا. یہ عورت مارچ والوں کو یہ حدیث نہیں معلوم کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تیری خالہ زندہ ہے نا تو جا فبرہا، اس کے ساتھ نیکی کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. یعنی اسلام تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر گناہوں کی معافی کے پروانے دے رہا ہے. تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے جی اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا؟ اچھا اب یہ کہیں گے کہ جی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اسلام نے ظلم کیا. تو مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس سے پہلے مجھے اللہ کی وہ صفت یاد آ رہی ہے جو الصبور ہے. الصبور کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ بہت زیادہ صبر کرنے والا. یعنی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کہاں کہاں باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے نا اللہ بھی سن لے، یعنی معاذ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارے گا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت الصبور ہے. صبور کا معنی کیا ہے؟ الذی لا یعاجل الوساط بالانتقام، کہ جو بہت باغی اور ظالم لوگوں سے بھی انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، ان کو ڈھیل دیتا رہتا، ان کو مہلت دیتا رہتا. تو انہوں نے کس طرح سے اسلام کے حوالے سے باتیں کی. پھر وہ پوسٹر ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بنا دیا، اس کو تو ابھی میں بیان کرنے سے قاصر ہوں. بے شک یعنی ایمانی غیرت کو للکار دیا ہے. ایسے انہوں نے کیا ہے، جیسے ان کے نعرے ہیں میرا جسم میری مرضی. کیا میرا جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی. میں ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. باحیثیت مسلمان میں اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتا ہوں کہ میں عورت کوئی آتی ہے، ہم سب جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ عورت آتی ہے، جب آتی ہے تو ہم کیا ہوتا ہے، میں سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں تو میں اپنی سیٹ سے اٹھ جاتا ہوں. میں عورت کی اس کی تکریم کے لیے، عزت کے لیے اٹھ جاتا ہوں اور عورت کو کہتا ہوں کہ آپ بیٹھے. اب یہ جو عورتیں ہیں جن کو میں عام زبان میں، جس کو میں تو سادہ سے الفاظ میں کہوں گا کہ لنڈے کے انگریز، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی جو اب یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس طرح کی آزادی چاہیے جیسے اس معاشرے میں آزادی، حالانکہ وہاں آزادی نہیں ہے. اگر آپ سرچ کریں گوگل کے اوپر کہ سب سے زیادہ جو ریپ کی ریشو ہے وہ کہاں پائی جاتی ہے، وہ یو ایس اے میں پائی جاتی ہے، جو کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ آزاد معاشرہ تصور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ آزاد ہیں. اب یہ جو لوگ آئے ہیں، کل انہوں نے کیا کیا ہے جی، میں نے تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا اور دل نہ خون کے آنسو رویا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ فرانس کے جھنڈے لہرائے ہیں. کیوں لہرائے ہیں؟ کہ انہوں نے نعوذ باللہ کچھ عرصہ پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کی تھی، جو مجسمہ کارٹون بنائے. یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پیڈ لوگ ہیں، ان کا اپنا کچھ نہیں ہے. یہ صرف کیا ہے کہ پیسے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنا ایمان سب کچھ بیچ دیا، اپنی دنیا اور آخرت بیچ دی اور اپنے آپ کو انہوں نے کر دیا کہ ہم جی عورت کی آزادی کے لیے نکلیں. یہ کون سی آزادی ہے؟ عورت کے ماں جو ہے کتنا عظیم رشتہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ٹھیک ہے، جنت. اب جنت جس اور کس کے قدموں تلے؟ باپ کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں نہیں. مرد کو فضیلت حاصل نہیں دی، عورت کو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ماں عورت ہی ہے نا، اس کے قدموں کے تلے جنت ہے. اور ہم جنت کو اب یہ کہتے ہیں کہ عورت کو پاکستان میں حقوق نہیں. اچھا ان کے نعرے دیکھیں نا، بڑے عجیب سے ہیں. اپنا کھانا خود گرم کر لو. واٹ از دس ربش یار؟ اپنا کھانا خود گرم کر لو کیا مطلب؟ اگر آپ بیوی، بہن، ماں اگر آپ کا کھانا گرم کر دیتی ہے عورت ہونے کے ناطے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اب اچھا ان کے کیا ہے جی، اپنا کھانا خود گرم کرو. اب یہ جو عورتیں باہر جاتی ہیں، جاب کرتی ہیں، جو باس کا کھانا یہ خود گرم کرتی ہیں، اس پہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی کہ میں غیر محرم کا کھانا گرم کر رہی ہوں، غیر محرم کے لیے چیئر پیچھے کر رہی ہوں اور اپنے والد کے لیے، بیٹے کے لیے یا شوہر کے لیے یا کسی بھی اپنے عزیز و قریب کے لیے، مرد کے لیے کہ اگر کچھ ایسا یہ کر دیتی ہیں تو ان کو اس کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں نا. انہوں نے نا چھوٹے چھوٹے اس طرح کی ایک میم سے ٹائپ بنا دی عورت کے حوالے سے. اور اچھا کل مزے کی بات ہے 8 مارچ کو جو انہوں نے کیا، اب اس کے اندر دیکھیں کون آئی ہوئی تھی؟ اپر کلاس کے لوگ تھے یہ سارے. اپر کلاس کی یہ آنٹیاں تھی،
جو عجیب اچھا آپ ان کے اوپر ان کی عورتوں کی آپ شکلیں دیکھیں نا, یہ جو اس کے اندر آئی ہوئی تھی ایک عجیب سی نحوست آپ کو نظر آئے گی. یہ بھی آپ غور کر کے دیکھیں نا, اسلام سے تعلق ہی تعلق ہی نہیں نا. تعلق ہی نہیں ہے. اچھا میں آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ریپ کی ریشو ہے, ریپسٹ کو پھانسی دینے کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے نا, ریپسٹ کو پھانسی دینے کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو یہی سب سے آگے ہے مخالفت میں کہ نہیں پھانسی نہیں دینی اس کو. ہاں یہی بات. اور آپ نے فرانس کی بات کی, فرانس اس وقت دنیا میں سرکاری مذہب یعنی سرکاری طور پر اسلام کے خلاف سازشیں کرنے پہ, خاکے شائع کرنے پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے پہ مبتلا ہوگا. اور یہ پورا یہ پیڑ سلسلہ یہ پتا کیا, یہ نا کچھ عرصے بعد نا یہ لوگ نا یہودی یہ غیر مسلم جو ہے نا یہ ٹیسٹر کرتے ہیں. یہ ٹیسٹر کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں, مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں کہ کتنا کیا. اب آپ نے دیکھا ہوگا آئی تھنک یہودیوں کا جو کیا ہے ایک عجیب سا انکار وہ ہے, اس کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے جو ریبی ہوتا ہے. ہاں کوئی ان کا ہے, آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. اور اسلام کے اوپر جس کا منہ اٹھا کے چلتا ہے ہمارے دین پر بات کر دیتا ہے, ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ذات پر بات کرتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے یہ ساری کائنات تشکیل دی گئی ہے, اور یہ لوگ یہ اس کے اوپر بات کر دیتے ہیں. بارے یہ جو لنڈے کے لبرل ٹائپ لوگ ہیں اور یہ جو لنڈے کی آنٹیاں ٹائپ ہیں. اچھا ایک اور بات, آسما جہانگیر بہت بڑی لبرل گزری ہیں, ایسے ہی ہے گزری ہیں نا. آپ نے ان کا جنازہ دیکھا, کیسا جنازہ ہوا تھا. ان کا جنازہ عجیب و غریب طریقے سے تھا, عورت مرد اکٹھے اور عجیب و غریب سے, یعنی کہ یہ اسلام کا پتہ ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. دنیا میں بھی ان کو دکھا دیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ہے جو اسلام سے یہ جو نفرت ہے نا, اور یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں, اسلام کی نفرت پیدا کر رہے ہیں. جو آنے والی نسل ہے اس کے اندر گمراہی پیدا کر رہے ہیں کہ اسلام, حالانکہ اسلام کو محبت کا دین ہے, اور اسلام جو عورت کو جتنے حقوق اسلام, میرا نہیں خیال کہ جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں نا, آئی ایم 110% شیور کہ اس سے زیادہ حقوق کسی اور دین نے یا کسی اور مذہب نے عورت کو دیے ہیں, اور یہ اسی بات کے اوپر آ جاتے ہیں. اچھا ایک مزے کی بات آپ نے دیکھی ہے, عورتوں کا یہ جو دن منایا گیا 8 مارچ کو, یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے منایا جاتا ہے. ہاں جی, اور انٹرنیٹ مسلم ممالک میں, بلکہ مسلم ممالک میں کس طریقے سے منایا جاتا ہے, اور جو دوسرے ممالک ہیں جو مسلم ممالک نہیں ہیں وہاں پر کس طریقے سے منایا جاتا ہے. اچھا وہاں تو نہیں عورتیں اس طرح کے کوئی بےہودہ سے نعرے لگا رہی. یو کین بلیو کہ ان کے نعرے آپ دیکھ لیں نا کہ انسان کو شرم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار عورت بھی ایسا سوچ نعرے لگا سکتی ہے. اچھا وہ نا میں نے ایک دیکھا پوسٹر, اس پہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, ساتھ اس کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے, پوسٹر پکڑا ہوا ہے, پلے کارڈ, اس پہ لکھا ہوا ہے جی کہ میری بیٹی اس کی مرضی. اچھا اس کو نا تھوڑا سا ایک میرے بھائی نے پیرالل کر کے دکھایا کہ یہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا تھا مریم کا, جس میں وہ حاملہ ہو گئی تھی اور اس کی لاش ہاسپٹل میں چھوڑ کے وہ چلا گیا, پوری اس پہ ڈسکشن چلتی رہی کافی دیر میڈیا میں. تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ میری بیٹی اس کی مرضی کا نتیجہ پھر یہ ہے, یہ نتیجہ پھر یہ ہے. اب دیکھ لیں وہ کس حیثیت سے. ہم تو ایک تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو دین کی سمجھ دے, کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ ایک بہت ہی خوبصورت دین ہے, اور اس میں بڑی وجہ بھی. آپ اس میں کوئی اپنی بات کریں پھر انشاءاللہ اس ڈسکشن کو کلوز کرتے ہیں. ان کا ایک اور بھی تو سلوگن ہے کہ دوپٹہ اگر اتنی اچھا لگتا ہے تو خود لے لو. تو وہ تو ایک بڑی اچھی مثال ہے نا چاکلیٹ. یہ میرے خیال میں نا کوئی مطلب یہ کوئی اسلامی مائنڈ کے تو یہ لوگ ہیں بھی نہیں جو مارچ میں آئے ہوئے تھے. میں وہ دیکھ رہا تھا اسٹیج کے اوپر جو لوگ خواتین تھی وہ بالکل ہی یعنی کہ لبرل لوگ تھے, شاید وہ کرائے پہ انہوں نے منگوائی ہوں باہر کے ملک سے, کرائے پہ وہ باہر سے منگوا لی ہیں, یا ہمارے پاکستان میں کوئی ایسی موجود ہوں گی جو مطلب مل جاتی ہیں جسم فروشی والی عورتیں ہیں. اور باقی میں دیکھ رہا تھا جو آگے ساری بیٹھی ہوئی تھی نا وہ بیچاری وہ لوگ تھی جن کو شاید کوئی پتہ ہی نہیں کہ یہ کس چیز کا مارچ ہے, کس لیے آئی ہیں یہاں پہ. وہ عورتیں تھیں وہ
ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، مطلب وہ بیچاری جو لگ رہا ہے کام جس کرنے طرح والی کسی جنوبی پنجاب سے بھٹھے پہ کام کرنے والی عورتوں کو لا کے آگے بٹھایا ہوا ہے ساری. اور مزے کی بات بتاؤں، لاسٹ ٹائم پتا کیا ہوا تھا کہ ایک لڑکے نے ان کا انٹرویو کیا، بعد میں وہ پتا چلا جی ان کو پیسے دے کے نا غریب عورتیں صرف شو آف کے لیے بٹھائی گئی ہوتی ہیں، ان کو پیسے دے کے کہ یہ دیکھیں جی پاکستان میں. اچھا ان کو پتہ نہیں یہ کہ یہ کس ظلم کی بات کرتے ہیں جو پاکستان میں ان کو نظر آیا عورتوں کے اوپر. میں نے تو آج تک یورپ کا ظلم نظر نہیں آتا جو وہاں پہ ہو رہا ہے. جیسے آپ نے ریپ کی شرح بتائی، زنا کی شرح وہاں پہ، اور اسی طرح پتہ ہی نہیں ہے ماں کون ہے باپ کون ہے. سر آپ یہ دیکھیں یورپ میں جتنی یہ سب وے ٹرین وغیرہ ہیں یا یہ بسیں گاڑیاں جو بھی چلتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ، آپ ویڈیو دیکھ کے دیکھ لیں کہ مرد یوں بیٹھا ہوا ہے اور عورت یوں کھڑی ہوئی ہے اور رش میں کھڑی ہوئی ہے. آپ پاکستان میں تصور کر سکتے ہیں کہ ہم عورت کو مردوں کے درمیان رش میں کھڑا ہونے دیں گے؟ بالکل بھی تصور بالکل نہیں کر سکتے. مسلمان تو تصور کر ہی نہیں سکتے، بلکہ مسلمان خود اٹھ جائیں گے، بے شک وہ اپاہج ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ عورت کو کہہ دے گا کہ آپ بیٹھ جائیں. اور یہ عجیب و غریب تصورات والی دیسی لبرل ٹائپ آنٹی ہیں اور یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی تھیم ہے کہ اسلام کو بدنام کرنا، اور ان کا کچھ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان اس کو کے اوپر ہدایت کچھ دے. مطلب تفصیلی جواب دے دیں، کیونکہ میرے اپنے بہت سے ریلیٹیو ہیں، مطلب اس طرح وہ ہے ذرا لاہوری ٹائپ ہے، تو خود ہی اس طرح وہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ بھائی اگر اتنا ہے مطلب ان کو کہو پردہ وغیرہ کا، آنکھیں اپنی نیچے کر لو، اپنی نظریں جھکا لو، اس طرح کر لو، تم لوگ اس طرح کر لو. وہ اب دل کا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں، ایک سیدھی سی مثال ہے. آپ ٹرے کے اندر نا میٹھی چیز رکھ دیں، اس کے اندر کھلی رکھ دیں آپ، تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، مکھیاں آ کے بنبنانا اور اس کے اوپر بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں نا. یہی حساب عورت کا ہے. جب آپ عورت اپنے آپ کو کھلا اس طرح بے لباسی میں عجیب سا کر کے جائے گی تو مرد تو اس کی طرف دیکھے گا. سیدھی سی بات ہے. جو نہ عورت اور مرد جو ہے، جب فرما دیا گیا کہ مرد اور عورت بے شک کتنے ہی عزیز کیوں نہ علیحدگی میں اکیلے میں نہ بیٹھے، کیونکہ ان کے درمیان تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. میں نا ذہن بھائی آپ کی بات اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو کہہ دیا ہے نا، یا احادیث میں ہمارے سامنے جو بات آ گئی ہے تو بس وہ انف ہے، تو ہم نے اس کے حوالے سے ہی کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے مثال پہلے بھی دینے لگا تھا کہ 2 چاکلیٹس پڑی ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، ایک چاکلیٹ کے اوپر وہ ریپر موجود ہے، ایک کھلی ہوئی ہے. تو اب جو غلیظ قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں وہ کس پہ جائیں گے؟ کھلی ہوئی پر. بالکل ایسے ہی. اچھا غلیظ میں نے لفظ کیوں بولا؟ اس لیے بولا کہ ایک جو مسلمان مرد ہے اور مسلمانوں کا بیٹا ہے وہ کبھی بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس کے سامنے اللہ کے قرآن کا یہ حکم موجود ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لو. تو سارے تو ایک جیسے نہیں ہے نا. پھر کہیں گی جی ریپ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، برا حال ہو گیا. تو یہ مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عورتیں بھی نظریں جھکا کے رکھیں، مرد بھی نظریں جھکا کے رکھیں، اور عورتیں اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں، کیونکہ ان کے جسم میں نزاکت ہے. ان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہوا ہے، نزاکت رکھی ہوئی ہے. مرد کا سطر بھی متعین ہے، عورت کا سطر بھی متعین ہے. مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا سطر حدیث میں آتا ہے پوری کی پوری پردہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے بال بھی ڈھانپ کے رکھے، پورا حجاب لے کے رکھے. تو اس کے بعد بھی نظریں جھکائے، یہ نہیں کہ اس کے بعد نظریں اٹھا کے دیکھتی پھرے، نظریں تب بھی جھکائے. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ ایک پریکٹس کی جگہ ہے، اور ایک مخصوص وقت تک اس میں ہم نے رہنا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ جنت میں مزے ہی مزے ہیں، اور جنت میں بھی بےہودگی نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا. تو اس لیے میرا خیال ہے ہم اس ڈسکشن کو